رمضان ہے، ضیافت نور ہے، لہن قرآن ہے، ضیافت نور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ صاحب الزمان کی خصوصی پیشکش ضیافت نور۔ آپ کا میزبان سید محمد یاسین رضوی ضیافت نور کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ تبریک کو تہنیت پیش کرتا ہوں اپنے امام وقت حجت دوراں حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے محضر والا میں آپ کے جد بزرگوار سبط اکبر جگر گوشہ علی و بطول حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت پرنور کی مناسبت سے اور اس کے بعد آپ تمام ناظرین کی بارگاہ میں ڈیروں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ خدا امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ظہور میں تعجیل فرمائے اور جنت البقیع میں موجود معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے قبور کو مثل روزہ شبیر چمکتا دمکتا دیکھیں اور ہم سب کے دلوں کو تسکین ملے۔ پوری دنیا میں آج تذکرہ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ ایک شعر عرض کرتا چلوں جناب محسن نقوی صاحب کا کہ تشبیہ دوں کسی سے میری کیا مجال ہے، تشبیہ دوں کسی سے میری کیا مجال ہے، بس اتنا کہہ رہا ہوں حسن بے مثال ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ہر پہلو بے مثال اور باکمال ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کریم اہل بیت بھی کہا جاتا ہے۔ آج کی بزم میں ہمارا عنوان گفتگو ہے صلح امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس موضوع پر گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہمارے محترم اور معزز مہمان، آپ کی جانی پہچانی شخصیت مولانا جناب سید قاسم شاہ رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ قبلہ۔ سب سے پہلے آپ کو آج کے اس پرمسرت موقع پر آپ کی بارگاہ میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ بہت شکریہ اور آپ کا انتہائی ممنون و متشکر ہوں کہ آپ پھر سے تشریف لائیں۔ اگرچہ ہمارا موضوع آج صلح امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ کے ابتدائی کلمات امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی مناسبت سے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ولادت امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے چند جملے تبرکاً عرض کریں گے کہ 3 ہجری میں ماہ مبارک رمضان کی 15ویں رمضان کی شب امام علیہ السلام کے وجود پرنور سے یہ کائنات منور ہوئی، جب شہزادی کونین کے بیت الشرف میں اللہ تعالیٰ نے یہ معصوم امام کی شکل میں بیٹا عطا کیا۔ ایک جملہ اور کہہ دوں میں کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت نے لوگوں پر اس بات کو ظاہر کیا کہ جناب سیدہ بطول ہیں۔ ذہن میں رہے، پہلے سے نبی کہہ چکے تھے کہ بطول ہیں، لیکن ظاہر کیا کیا مطلب، کیسے ظاہر کیا؟ ماہ مبارک رمضان میں ہوئی ہے ولادت، لیکن شہزادی کونین سے ایک روزہ نہیں چھوٹا، بلکہ جناب عائشہ بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ شہزادی کونین کے یہاں عصر کے وقت جب ولادت ہوئی تو مغرب کی نماز پڑھی ہے، طہورت وصلت المغرب۔ یہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی بطول والی صفت لوگوں پہ ظاہر ہوئی امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے صدقے میں۔ البتہ کچھ چیزیں میں عرض کر دوں ولادت کے حوالے سے جو روایت میں موجود ہیں۔ روایت کے جملے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو خبر پہنچی امام کی ولادت کی، ذہب مسرعا، تیزی سے شہزادی کونین کے بیت الشرف کے پاس تشریف لے کے آئے، امام حسن اسلام کو اپنی آغوش میں لیا، اذن فی اذنہ الیمنی، داہنے کان میں آذان دی، نبی ثقلین نے بائیں کان میں اقامت دی۔ اذان اقامت دینے کے بعد مولا کائنات سے سوال کیا کہ ابو الحسن، نام کیا رکھا ہے؟
بلکہ عجیب جملہ ملا حدیث میں، سوال یوں کیا، ما سمیتا ابنی و ولدی، آپ نے میرے بیٹے میرے ولد کا نام کیا رکھا ہے؟ ایک ہوتا ہے بیٹے ایسے ہی بیٹے کہہ دینا، نہیں ولد میرا جس سے میری نسل چلے گی، اس کا نام آپ نے کیا رکھا ہے؟ مولا کائنات نے بھی وہی جواب دیا. کیا جواب دیا؟ کہ ما کنت لاسبق النبی، میں کیسے نبی ثقلین پہ نام رکھنے میں سبقت لے جا سکتا ہوں؟ جب آپ نے کہہ دیا، یعنی میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جب آپ نے کہہ دیا کہ آپ کے فرزند ہیں تو آپ ہی نام رکھیں. اچھا، یہ بات ذہن میں رہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اسماء رکھنے کے معاملے میں بھی بہت اہمیت ہے. یہ عام بچوں کے ناموں کی طرح نہیں ہے کہ ایسے ہی بس رکھ دیا، نہیں، یہاں نام رکھا جائے گا تو اس کی بہت بڑی مناسبت ہوگی، اسم با مسمہ ہوں گے، جسے ہم علمی زبان میں کہتے ہیں. نبی نے کیا جواب دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہا کہ اے ابوالحسن، جب آپ مجھ پہ سبقت نہیں لے جائیں گے تو میں بھی اللہ پہ نام رکھنے کے معاملے میں سبقت نہیں لے جاؤں گا. فہبط جبرائیل، جناب جبرائیل علیہ السلام آئے، نبی ثقلین کو مبارکباد دینے کے بعد پیغام پہنچایا، اللہ کا پیغام پہنچایا. وہ جو حدیث مشہور ہے، کیا حدیث ہے؟ ان علی منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. اسی حدیث کو دوبارہ جناب جبرائیل نے بیان کیا اور کہا، اے رسول خدا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان علی منک بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی کی آپ سے وہی نسبت ہے جو جناب ہارون اور جناب موسیٰ کی تھی، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی تھا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو لہٰذا فسمی ابن علی علی اسم ابن ہارون، علی علیہ السلام کے بچے کا نام رکھیں وہی نام جو جناب ہارون کے بیٹے کا تھا. کیا نام تھا بھائی؟ 3 نام تھے. جناب ہارون کے بھی 3 بیٹے تھے، مولا کائنات کے بھی 3 بیٹے تھے. کون کون سے بھائی؟ شبر، شبیر اور مشبر، جسے ہم کہتے ہیں شبر، شبیر اور مشبر، نو میٹر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہا کہ اے جبرائیل، میری زبان عربی ہے، یہ عبرانی زبان کا نام ہے. کہا تو پھر یہی شبر جو ہے نام، شبر جو ہے یہ عربی زبان میں حسن کا معنی دے گا، بچے کا نام حسن رکھیں. امام علیہ السلام کے بھی اسی وجہ سے 3 بیٹے تھے جن کا نام کیا رکھا؟ حسن، حسین، محسن، یہیں سے مناسبت ہے. تو نبی ثقلین نے جناب جبرائیل کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے امام حسن علیہ السلام کا نام حسن رکھا. اور اس کے بعد پھر 7ویں دن ہی عقیقہ کیا اور سر کے بال صاف کروائے اور اس کے وزن کے مطابق چاندی ہدیہ کی، چاندی صدقہ کی. بلکہ عقیقے میں روایت میں ملا کہ 2 بھیڑیں نبی ثقلین نے ذبح کرنے کا حکم دیا امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے. جزاک اللہ قبلہ، بہت بہترین انداز میں آپ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بہت ساری چیزیں ہیں اس کے ذیل میں، ملائکہ کا نزول اور سب چیزیں، لیکن کیونکہ آپ نے بیان کیا تھا کہ صلح امام حسن السلام موضوع، جی ہمارا مقصد مختصراً تھا، لہٰذا آپ نے بہت ہی احسن طریقے سے اس پر روشنی ڈالی. تو اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، صلح امام حسن علیہ السلام. میں چاہتا ہوں کہ صلح امام حسن علیہ السلام کی اہمیت کو آپ جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اہمیت کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، اس سے پہلے کہ میں اس صلح کی اہمیت کے حوالے سے کچھ کلمات عرض کروں، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے، تمام سننے والے بھی اس بات کو نقش کریں ذہن میں کہ امام حسن علیہ السلام کی کیا اہمیت ہے، ان کے افعال کی اسلام میں نبی کی نگاہ میں کیا اہمیت ہے. بہت ساری احادیث ہیں، دوسرے مصادر میں بھی موجود ہیں یہ احادیث، یہاں تک کہ جامع ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے. کیا حدیث ہے؟ ان الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ. حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ جوانان جنت کے سردار ہیں. بات واضح ہے، بوڑھا ہو کے تو کوئی نہیں جائے گا نا جنت میں، سب جوان ہی جائیں گے. جب سب جوان ہو کے جائیں گے تو ان کے سردار امام حسن علیہ السلام ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے امام حسن علیہ السلام سے کوئی لڑ کے جوانان جنت کے سردار کی جنت میں چلا جائے گا؟ یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے. نبی اکرم نے کیا فرمایا امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے کہ سیدی شباب اہل الجنہ ہے، جوانان جنت کے سردار ہیں. کہیں ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین امامان، حسن و حسین امام ہیں، قاما او قعدہ، ہر حال میں گویا قیام کریں نہ کریں ہر حال میں امام ہیں. یہاں تک کہ میں کچھ اور احادیث اگر بیان کروں، نبی نے کیا کیا امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا، پھر پتہ چلے گا کہ امام حسن علیہ السلام کا جو فعل ہے اس کی کتنی اہمیت ہے. حدیث موجود ہے، حدیث طویل ہے، میں اس کے چند الفاظ سے ذکر کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ
فرماتے ہیں اما الحسن فانہ منی، حسن مجھ سے ہے. کیا مطلب مجھ سے ہے؟ جب نبی سے ہیں تو جو امام حسن اسلام کر رہے ہیں وہی گویا کہ نبی کی بات کی طرح ہے. جس طرح نبی کی صلح تھی صلح حدیبیہ، حدیث میں آیا کہ جس طرح نبی کی صلح تھی صلح حدیبیہ، اسی طرح امام حسن السلام کی یہ صلح تھی. صلح کیا تھی انشاءاللہ بیان کریں گے، تھی کیا مسئلہ. جس طرح وہاں نبی کی صلح تھی اسی طرح یہ، یعنی فإنہ منی، وہ مجھ سے ہے. سنیے گا، اما الحسن فإنہ منی وہو ابنی وولدی، یہ میرا بیٹا ہے. آگے سنیے گا، وخیر الخلق بعد اخیہ وہو امام المسلمین، یہ امام المسلمین ہے. امام حسن اسلام کے حوالے سے کہا خیر الخلق بعد اخی، یہ لفظ ہے صحیح، میرے بھائی یعنی امام علی علیہ السلام کے بعد خیر الخلق ہیں، سب سے بہترین خلقت میں یہ امام حسن علیہ السلام. وہو امام المسلمین، مسلمانوں کے امام ہیں. اب جو امام المسلمین ہیں وہ اگر چاہے صلح کرے، جنگ بھی کرے، جو بھی کرے، نبی جس کو امام المسلمین کہہ رہے ہیں، لوگوں نے نہیں بنایا، نبی جس کو امام المسلمین کہہ رہے ہیں اس کا کیا فیصلہ ہوگا سنیے گا. وَمَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ وَخَلِيفَةُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لوگوں کے خلیفہ نہیں ہیں، یہ رب العالمین کے خلیفہ ہیں. اہمیت جانیے گا امام حسن السلام کی صلح کی. جو صلح نامہ تھا وہ کیا تھا انشاءاللہ بیان کریں گے. رب العالمین کے خلیفہ ہیں. وغیاث المستغیثین، میں جملے چھوڑ رہا ہوں. وَهُوَ سَيِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یہ میں بیان کر چکا ہوں جو اہم جملہ ہے، اس سے میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. طاعتہ طاعتی، امام حسن علیہ السلام کی اطاعت میری اطاعت. اگر صلح کریں تو تمہیں ان کی اطاعت کرنا ہے، تلوار اٹھائیں تو تمہیں ان کی اطاعت کرنا ہے، جو کریں غرض ان کی اطاعت کرنا ہے. اور جو نبی کی اطاعت نہیں کرے گا فجزاؤہ جہنم، قرآن کریم اس کی جزا جہنم ہے. من تبعہ فانہ منی ومن عصاہ فلیس منی، جو ان کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، وہ مجھ سے ہوگا، جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں خیال تو یہ آیا کہ بھائی یہ بڑا مشکل کام ہے، مولا کائنات سے جو ہے وہ جو جنگ کر رہا ہے اس سے کیسے صلح کر رہے ہیں، صلح نامہ کیا تھا انشاءاللہ بیان کریں گے. لیکن یہ سوال آ سکتا ہے، اسی لیے امام نے فرمایا، ابھی میں بیان کروں گا، امام نے فرمایا کہ یہ صلح کو قبول کرنا اسی طرح تھا جس طرح جناب موسیٰ نے جناب خضر والی باتوں کو قبول کیا تھا. یعنی جناب موسیٰ تحمل نہیں کر پائے، سوال کی تو گنجائش ہے. اسی وجہ سے امیر المومنین کے قریبی ترین صحاب نے سوالات کیے تھے امام حسن علیہ السلام سے. امام نے سینے سے لگایا اور بتلایا. جب بتلائی چند چیزیں تو پھر انہوں نے مانا. لیکن جو ہٹ دھرم رہا اس کے لیے یہ بات ہے گویا کہ اس نے نبی کی نافرمانی کی. وَإِنِّي لَمَّا رَأَيْتُ تَذَكَّرْتُ بِمَا يَصْنَعُ مِن بَعْدِي، نبی کہتے ہیں جب میں اس بچے کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو جو کچھ اس کے ساتھ ظلم و ستم ہوگا وہ مجھے یاد آ جاتا ہے. اور بھی طویل حدیث ہے، لیکن صلح کی اہمیت کے حوالے سے آپ نے کہا ان چیزوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد یہ مقدمہ کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ امام حسن اسلام جو بھی کر رہے ہیں گویا کہ نبی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ نبی سے ہیں. یہ بات ذہن میں آ گئی. میں ریفرنس دے دوں گا تاکہ ناظرین بھی رجوع کر لیں. ایک روایت صرف پیش کر دوں گا اس کے حوالے سے، سوالات ہوتے ہیں صلح کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے. حدیث ہے، موجود ہے، مختلف کتب میں موجود ہے. میں جس جگہ دے رہا ہوں ریفرنس وہاں سے آپ کو بہت ساری احادیث اس موضوع میں مل جائیں گی. علل الشرائع میں باقاعدہ باب نمبر 157 ہے. اس باب میں اس موضوع پہ کئی ساری احادیث آپ کو امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے مل جائیں گی. ایک شخص آیا اور دوبارہ کہا کہ نعوذ باللہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں ذلت میں ڈال دیا، اس طریقے سے جنگ کرتے اور یہ سارے معاملات. سوالات جب کیے امام علیہ السلام نے کہا یہی سوالات کیے. امام نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں پتہ کہ نبی نے فرمایا کہ امام حسن میرے حوالے سے کہ ان الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، یہ دوسری احادیث جو ابھی ہم نے بیان کی. ایک حدیث میں امام نے جملہ کہا ہے، وہ جملہ صرف میں پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد ریفرنس میں دے چکا ہوں. وہ کیا ہے سنیے گا کہ وَلَوْلَا مَا أَتَيْتُ لَمَا تُرِكَ مِنْ شِيئَتِنَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ إِلَّا قُتِلَ، جو صلح میں نے کی ہے اگر یہ معاملہ نہیں ہوتا تو پوری زمین پہ کوئی ایک شیعہ باقی نہیں رہتا، سب کے سب کو قتل کر دیا جاتا. ایک جملے میں آپ کی بات کا جواب دوں کہ امام حسن علیہ السلام کی صلح پوری دنیا میں تشیع کی بقا کا راز ہے. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل تشیع، امام کا چاہنے والا، مولا کا محب، اہل بیت علیہ السلام کی ولایت رکھنے والا اگر کوئی باقی ہے تو یہ سر ہے، راز ہے امام حسن اسلام کی صلح کا. یہاں سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے کیا گفتگو کی ہے، کیا اسباب تھے.
آیا صلح امام کی طرف سے ہوئی ہے یا وہاں سے پیشکش ہوئی تھی؟ قبلہ کیا وجہ بنی کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام صلح کرنے آئے کہ حالان کہ جو بالمقابل ہے وہ آپ کے بابا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جنگ پر بھی اتر آئے، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ پر جو ہے امیر المؤمنین علی بن طالب علیہ السلام پر صبح و شام سب و شتم بھی کیا کرتے تھے، ایسے شخص کے ساتھ صلح کرنے کے کیا ریزنز تھے؟ بالکل ایسے تاریخ میں بھرے پڑے ہیں ایسے الفاظ، تو کیا وجہ تھی، کیا سبب تھے اور کیا ریزنز تھے کہ آپ جو ہے صلح کرنے پہ آئیں؟ دیکھیں حقیقت میں آپ اگر تفصیلی پڑھیں گے نا کہ کیا امام علیہ السلام نے شرائط لکھی تھی اور اس حوالے سے اس کا بیک گراؤنڈ، تو اندازہ ہوگا کہ یہ کس نے ابتدا کی صلح کی، کس نے جو ہے وہ ابتدا کی تھی اور صلح سے مراد کیا ہے، یہ بھی چیزیں ذہن میں رہے۔ میں مختصراً پیش کروں گا، اسباب بہت زیادہ ہیں تاریخ میں اس صلح کے اسباب، کافی تفصیلی ایک موضوع ہے، الگ سے اس پہ بحث ہونا چاہیے، البتہ چند جملے میں پیش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں ان اسباب کی طرف جاؤں، یہ بیان کرتا ہوں سب سے پہلے کہ امام حسن علیہ السلام کی جب بیعت کی لوگوں نے کیسے بیعت کی، جس طرح امیر المومنین اسلام کو خلیفہ مانتے تھے، چاہے چوتھا مانے، پہلا مانے، جو بھی مانے، امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی ویسے ہی۔ جب لوگوں نے بیعت کی تو امام علیہ السلام نے خط لکھا، کہاں؟ معاویہ ابن ابی سفیان کی طرف۔ خط کیا لکھا، میں کہاں سے پیش کر رہا ہوں؟ ابو الفرج اصفہانی کی کتاب ہے، ابو الفرج اصفہانی، مقاتل الطالبین کتاب کا نام اگر ذہن میں رہے، مقاتل الطالبین، بعض لوگ طالبین کہتے ہیں، طالبین نہیں، طالبین ہے، جناب ابو طالب کی نسل سے جتنے لوگ شہید ہوئے ان کے حوالے سے لکھا ہے۔ اچھا، کیا شیعہ مومن ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں ایک جملے میں بیان کر دوں ان کا عقیدہ کیا تھا، پھر تاکہ اہمیت پتہ چل جائے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس خط کو لکھا ہے تو کیا اہمیت ہے۔ مولا ابوالفضل کے حوالے سے جب یہ ذکر پہ پہنچے ہیں، مولا ابوالفضل عباس کے ذکر پہ، تو ایک جملہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہلے بھیجا، کیوں بھیجا؟ تاکہ بھائیوں کی میراث لے لیں۔ اس کا مطلب کوئی یہ گمان نہیں کرے کہ جو ہے وہ مقاتل الطالبین لکھ دی تو یہ جو ہے وہ مولا کے محب تھے، اس طریقے سے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں خط لکھا ہے، خط بھی طویل ہے، میں چند جملے صرف خط کے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے اس بات کو پیش کرنے کے لیے امام نے خط کیوں پیش کیا، توجہ کیجیے گا۔ امام علیہ السلام نے جو خط لکھا، میں اوپر کے جملے چھوڑ کے بیان کر رہا ہوں جو امام نے بیان کیا، پہلے سے تاریخ بیان کی کہ مولا کائنات کیوں خاموش ہوئے، کیوں بیٹھے، اور وہ ساری معاملات کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے جملہ کہا، انما حملنی علی الکتاب الیک الاعذار فیما بینی و بین اللہ سبحانہ وتعالی فی امرک۔ میں کیوں لکھ رہا ہوں تمہیں یہ کتاب، یہ خط لکھ کیوں رہا ہوں؟ کوئی شوق ہے تم سے مکالمہ کرنے کا؟ نہیں، بلکہ صرف اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ میں اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکوں، پروردگار حجت تمام ہو گئی، میں نے خط لکھ کے واضح کر دیا تھا، اس لیے صرف لکھ رہا ہوں۔ امام نے خط میں یہ بیان کیا، وَلَكَ فِي ذَلِكَ إِن فَعَلْتَ الْحَظُّ الْجَسِيمُ، تم اگر اس پہ عمل کر لو تو تمہارے لیے عظیم اجر ہے۔ ابھی بھی امام ضمانت دے رہے ہیں، ابھی بھی عمل کر لو تو عظیم اجر ہے۔ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ صلاح، مسلمانوں کی صلاح ہے۔ یہاں سے غور کریں ناظرین، بھی امام علیہ السلام نے مسلمانوں کی صلاح کا ذکر کیا ہے، جنگ کا ذکر نہیں کیا۔ سنیے، مسلمانوں کی اصلاح۔ فَدَّعِ التَّمَادِي، جو آپ کا سوال تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے اتنا مولا کائنات کے خلاف جو جنگ کریں، اتنے لوگ مارے جائیں اور اس کے بعد پھر صلح نامہ پیش کر دیا جائے، یہ کیا ہے؟ یہ جملہ توجہ کیجیے گا، پہلا خط امام کا، فَدَّعِ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ، دیکھو باطل کے گڑھے میں گرنے کو ابھی تک ہٹ دھرمی کی وجہ سے جاری نہ رکھو، پہلے تم گرتے رہے ہو، مستمر نہ رہو کہ باطل میں ابھی بھی گرتے رہو، ہٹ دھرمی چھوڑ دو۔ دع التمادی فی الباطل، ہٹ دھرمی چھوڑو باطل کی طرف جانے میں۔ وادخل فیما دخل فیہ الناس من بیعتی، اس طرح لوگ میری بیعت میں داخل ہوئے ہیں، تم بھی میری بیعت میں داخل ہو، میں خلیفۃ المسلمین ہوں۔ کسی بھی لحاظ سے تم جو بھی مانو، جس طریقہ کار کو بھی مانو خلیفہ بننے کے، اس لحاظ سے میں خلیفہ مسلمین ہوں۔ ویسے تو نبی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ حسن، میں نے بیان کیا، حسن اللہ کے خلیفہ ہیں، وہ تو نبی نے کہہ دیا تھا۔ تم وہ نہیں مانتے تو کم سے کم اس طرح تو مانو جس طرح لوگ بیعت کر رہے ہیں، جس طرح لوگ بیعت کرنا ہے تمہیں بھی بیعت کرنا ہے، بیعت کرنا پڑے گی۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ، یہ تمہیں بھی پتہ ہے اے معاویہ ابن ابی سفیان، یہ تمہیں بھی پتہ ہے کہ انی احق بہذا الامر منک عند اللہ،
اللہ کی بارگاہ میں حسن ابن علی ہی حقدار ہے سبحان اس اللہ. خلافت کا. یہ تمہیں پتہ ہے اور لوگوں کے حوالے سے بھی جو نیک لوگ موجود ہیں ان کو بھی پتہ ہے. وَحْقُنْ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ. ختم کر رہا ہوں اس جملے کو میں. وَحْقُنْ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ. مسلمانوں کے خون بہانے سے باز آ جاؤ. ٹھیک ہے، یہ لکھا. آپ نے اہمیت کا پوچھا تھا، وہ بیان کیا ہم نے. یہاں آپ نے پوچھا ہے کہ کیا اسباب بنے. امام نے جب یہ لکھا تو کیا جواب آیا وہاں سے؟ وہ جواب بھی طویل ہے، ابن فرج اصفہانی نے لکھا ہے جواب بھی. البتہ میں خلاصہ بیان کر دوں. کہا یہ گیا وہاں سے کہ بھائی مغرب والا حصہ مجھے دے دو حکومت کے لیے، مشرق والا اپنے پاس رکھو. مغرب والا حصہ یعنی شام وغیرہ میں جو لوگ ہیں میرے تحت چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مجھے ہی دے دو. شام میں کیا ہو رہا تھا؟ شام میں ممبر سے امیر المومنین خلیفہ رابع پہ سب و شتم ہو رہا تھا. شام میں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو برا کہا جا رہا تھا. نام علی رکھنا جرم تھا، نام فاطمہ رکھنا جرم تھا. یہاں سے یہ لکھ رہا ہے کہ یہ مجھے دے دو ایریا. اس کا اثر کیا ہوا تھا معلوم ہے نا آپ کو؟ جو مولا کائنات کی شہادت ہوئی تھی مسجد کوفہ میں تو کیا کہا گیا تھا؟ علی مسجد میں علی مسجد میں کیوں گئے تھے؟ اس طریقے کا پروپیگنڈا چل رہا تھا. تو یہ اور زیادہ یہیں پہ اس چیز کو جاری رکھنا چاہ رہے ہیں. اور کیا لکھا ہے کہ مجھے شام دینے تو یہی رکھوں، میں بیعت تمہاری نہیں کرتا ہوں. اچھا، اب خلیفہ کے مقابل نہیں آ رہے، میں تمہاری بیعت نہیں کرتا ہوں، تم اپنے پاس وہ حصہ رکھو. تو امام کے پاس کیا باقی رہ گیا؟ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس پورے خط کا. امام کے پاس کیا چیزیں تھیں؟ آپشن کیا تھا؟ یا تو یہ کہ ہاں اس کو کہیں جاؤ تم وہی کرو جو کر رہے ہو، وہاں مرتے رہیں مومنین، وہاں مرتے رہیں وہ لوگ بے گناہ کہ جو شیعہ ہیں، جزیہ دیتے رہیں، ٹیکس دیتے رہیں صرف اس لیے کہ ان کا نام علی ہے، ان کا نام فاطمہ ہے مثلا، اور یہاں پہ اس طریقے سے لوگ رہیں. ایک یہ آپشن تھا، اس بات کو مان لیں. دوسرا آپشن کیا تھا؟ دوسرا آپشن یہ تھا جنگ کریں. امام نے دونوں نہیں مانے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا اسباب کیا تھے، امام نے دونوں نہیں مانے. نہ جنگ کی، جنگ صلاح میں نہیں، نہ اس کی یہ باتیں مانی. کیا کیا؟ ایک نئی چیز تحریر لکھ کے بھیجی، اور وہ تحریر بہت زیادہ اہم تھی، جس تحریر کو دیکھ کے خود عمرو عاص نے کہا کہ اے معاویہ تو ہار گیا ہے. کیا لکھ دیا امام نے، کیا لکھ دیا ہے حسن مصطفیٰ نے. وہ تحریر وہ صلح نامہ تھا جس پہ وہ شرائط امام علیہ السلام نے لکھی تھی. جزاک اللہ. قبلہ ابھی جن شرائط کا آپ نے تذکرہ فرمایا ابھی بیان کرتے ہوئے، تو ان شرائط کو بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے مختصراً بیان فرمائیں، اور اس کے بعد اس صلح کا جو فائدے حاصل ہوئے ان فوائد کو بھی جو ہے آپ مختصراً اگر ہمارے ناظرین کے لیے بیان کرنا چاہیں. صلح نامے کی جو شرائط تھی اس حوالے سے. جی بالکل. صلح نامے کی شرائط کے حوالے سے جو آپ نے گفتگو کی وہ بھی میں پیش کر دوں آپ کو مختصراً ہی چند چیزیں، اور پھر نتیجے کی طرف بھی اشارہ کر دیں گے. میں بیان کرتا ہوں صلح نامے کی جو شرائط لکھی گئی تھی، جو میں نے آپ سے ابھی کہا کہ امام علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کی بات کو رد کیا ہے. معاویہ بن ابی سفیان کی بات قبول نہیں کی ہے، اس کے بعد ایک نئی قرارداد پیش کی. اب اس میں آپ دیکھیے گا کہ کیسے امام علیہ السلام کی جیت ہوئی ہے. اس میں وہ کاغذ کے میدان میں لفظوں کے لشکر، نہ لاشیں گرے اور نہ کاٹے گئے سر، فقط چند لفظوں کی تحریر لکھ کر قلم سے لڑائی کو جیتے ہیں شبر. کہا دیکھ کر ذوالفقار علی نے حسن پر لڑائی کی حد ہو گئی ہے. یہ شعر یاد آ گیا درمیان میں، آپ کو پیش کر دیا میں نے. جو صلح نامے میں شرائط تھی امام کی وہ توجہ کیجئے گا. پہلی چیز جو امام علیہ السلام نے ذکر کی تھی کہ تسلیم الامر الی معاویہ علی ان یعمل بکتاب اللہ و بسنت رسولہ. اس شرط کے ساتھ تمہیں معاملہ حوالے کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی کتاب اور سنت رسول پہ عمل کرو گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہو رہا تھا. اللہ کی کتاب اور سنت رسول پہ عمل کرو گے بس، اور کچھ نہیں. اس کا مطلب ابھی تک اس پہ عمل نہیں ہو رہا تھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ حسن مجھ سے ہیں. یہ امام حسن علیہ السلام کہہ رہے ہیں. اور سیرت الخلفاء الصالحین، یہ ایک اور اضافہ کیا امام نے. خلفاء صالحین کی سیرت پہ عمل کرو گے. پہلی شرط مختصراً بیان کر دی میں نے. دوسری کیا ہے؟ ان یکون الامر للحسن من بعدہ فان حدث به حدث فلاخیہ الحسین وليس لمعاویہ ان يعاہد به
الی احد، یہ بھی اہم ہے کہ اگر امام حسن علیہ السلام قید حیات میں رہے تو پھر معاویہ بن ابی سفیان کی حکومت کے بعد امام حسن علیہ السلام کی خلافت حقیقی آئے گی، پھر نہ ظاہری طور سے کوئی اور اس کا مستحق ہوگا، نہ باطنی طور سے، تو ویسے ہی امام علیہ السلام خلیفہ ہیں۔ بات واضح ہوئی؟ یعنی اس کے بعد امام حسن السلام خلیفہ ہوں گے اگر باقی رہے، اگر باقی نہیں رہے تو ان کے بھائی حسین، اگرچہ نبی پہلے کہہ چکے ہیں، کیا کہہ چکے ہیں؟ میں نے بیان کیا تھا، ان الحسن الحسین امامان قاما او قعدا، نبی کہہ چکے ہیں، لیکن ظاہری اعتبار سے بھی تمہیں بھی ماننا پڑے گا، تمہیں بھی ماننا پڑے گا۔ یعنی اگر میں نہ رہوں تو امام حسین السلام خلیفہ ہیں، تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ بعد میں اپنے بیٹے کسی کو بھی ولی عہد معین کرو۔ ہوا کیا تھا؟ کیا بھی تھا معین، وہ بات واضح ہے، خیر وہ بعد میں ہم نتیجے میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تیسری ایک اہم چیز وہ کیا کہ ان یترکا، جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا، امیر المومنین پہ سب و شتم ہو رہا تھا، یہ صلح نامے میں لکھا گیا، صلح نامہ ہے، جو بھی کہیں اسے، حقیقت میں امام علیہ السلام کی جیت ہے۔ یہ کیا لکھا گیا؟ لکھا گیا کہ امیر المومنین پہ سب و شتم بند کروایا جائے گا۔ قنوت میں جو امیر المومنین پہ، قنوت میں امیر المومنین پہ بد دعا ہوتی تھی، جمعے کے خطبے میں بد دعا ہوتی تھی، اور نہ صرف بد دعا ہوتی، سب و شتم، گالیاں، گالم گلوچ ہوا کرتا امیر المومنین علیہ السلام پہ، وہ روکے گا۔ وَأَن لَا يَذْكُرَ عَلِيًّا إِلَّا بِخَيْرٍ، علی کا ذکر ہوگا تو صرف خیر کے ساتھ ہوگا۔ جو امیر المومنین اسلام کا ذکر آج تک خیر کے ساتھ کر رہے ہیں لوگ، صلح امام حسن اسلام کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چوتھی شرط جو بہت اہم ہے اس میں بھی، ٹھیک ہے تمہیں ظاہری اعتبار سے حکومت کرنی ہے کرو، لیکن سنو امام حسن اسلام نے کیسے اپنے چاہنے والوں کی، شیعوں کی، نبی کے تمام حقیقی جانثار جو نبی کے دین پہ تھے ان کی کیسے حفاظت کی ہے، سنیے گا۔ یہ امیر المومنین اسلام کے ساتھ جنگ صفین، جنگ جمل میں جو لوگ شریک تھے، ان کے کیسے یتیموں کی امام نے پرورش کی اور ان کا خیال رکھا امام حسن اسلام نے۔ سنیے، لکھا کہ تم 5,000 الف جو بنتے ہیں تقریباً 5,000 الف 50 لاکھ درہم، 50 لاکھ درہم چند لوگوں پہ خرچ کرو گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے بھائی؟ سنیے، 50 لاکھ درہم تم خرچ کرو گے بنی ہاشم کے ان لوگوں میں، اور اسی طریقے سے ان مؤمنین میں کہ جن کے باپ امیر المومنین کی رکابت میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، جمل میں یا صفین میں، نہروان میں، جہاں پر بھی، ان میں تقسیم کرو گے۔ اس کے علاوہ کتنے؟ 50 لاکھ درہم۔ اس کے علاوہ ان یحمل الی الحسن کل عام 2,000 درہم، 2,000 درہم، یعنی 2000 کو 2000 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو بن جائیں گے تقریباً کتنا بن جائے گا؟ 20 لاکھ۔ 20 لاکھ درہم تم ہر سال مجھے بھیجو گے، جو یہاں پر بھی کوفے میں بھی لوگوں پہ خرچ ہوگا۔ یہ شرائط لکھی۔ اور اس کے علاوہ تم کسی قسم کا خراج نہیں لوگے، جو پہلے لیتے تھے نا خراج، جو مومنین ہیں، جو علی کے چاہنے والے ہیں، جنہوں نے علی کی محبت میں اپنی جانیں دے دی ہیں، جنہوں نے علی نام رکھا ہوا ہے، ان سے خراج نہیں لوگے۔ خراج کفار سے لیا جاتا ہے، وہ کفار نہیں ہیں۔ اس طریقے کی چیزیں، یہ ایک اور میں مختصراً ذکر کر دوں، یہاں تک ہو گیا۔ ایک شرط کیا تھی کہ لوگ امان میں رہیں گے، کالا، گورا، سیاہ، سفید، ہر شخص امان میں رہے گا، کسی کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے علی کا نام لے، چاہے تمہاری اطاعت کرے، جو کرنا ہے کرے، لوگ امان میں رہیں گے۔ لوگ جس کی بیعت کرنا چاہیں، جس کی پیروی کرنا چاہیں، ٹھیک ہے تمہاری حکومت میں رہیں گے، لیکن ان کو امان حاصل ہوگی، ان کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، ہر ایک کی جان کی حفاظت ہوگی۔ اس طریقے کی چیزیں امام علیہ السلام نے لکھی۔ مگر وہ چیز الگ ہے، میں نے پہلے بھی بیان کی، جب عمرو عاص نے دیکھا تو کہا کہ تو ہار گیا ہے۔ یہ کیا چیزیں لکھ دیں جو قبول کرنا پڑی، کیوں کرنا پڑی؟ ظاہری اعتبار سے قبول کرنا پڑی لوگوں کے سامنے، لیکن لوگوں کے اوپر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مختصراً آپ نے کہا تو میں بیان کر دوں۔ لوگوں کے اوپر یہ واضح ہو گیا، کیا واضح ہو گیا؟ کہ بھائی اس نے تو حقیقت میں کسی بھی شرط کی پاسداری نہیں کی۔ ظاہری اعتبار سے 10 سال تک، سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا؟ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوئی مومنین کے درمیان اس طریقے سے، لیکن جو جیسے ہی اس نے امام حسن اسلام کو زہر دلوایا تو اس کے بعد فوراً اپنا خلیفہ معین کر دیا،
جب فوراً خلیفہ معین کر دیا، لوگ مخالف ہو گئے کہ یہ تو خلاف ہے شرط کے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے مومنین پہ جہاں ظلم ہوا لوگ خلاف کھڑے ہو گئے. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بعد میں لوگ یزید کے بھی خلاف ہو گئے تھے. کیوں خلاف ہو گئے تھے؟ کیونکہ یہ خلیفۃ المسلمین نہیں ہے حقیقت میں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس شرائط پہ ان کے باپ نے، والد نے عمل نہیں کیا. اور اس کے بہت سارے نتائج نکلے. اگر وقت ہے تو میں پیش کر دوں چند چیزیں، یا بلکہ بس کافی ہے، بہت زیادہ پیش کر دیا ہے. امام علیہ السلام کی اس صلح کے نتیجے میں ہوا کیا؟ مومنین امان میں آ گئے حقیقت میں، جو احادیث میں ہی موجود ہے. اور یہ صلح بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے قرآن کریم کی آیت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج دین الہی میں داخل ہوں گے. یہ کب ہوا تھا؟ یہ صلح حدیبیہ کے بعد ہوا تھا. اسی طریقے سے حقیقی دنیا میں جو امیر المومنین کے چاہنے والے تھے انہوں نے جان لیا یہ تو صلح نامے کی مخالفت کی گئی ہے. جو اس وقت حاکم شام ہے وہ حقیقت میں حاکم نبی نہیں ہے. تو دنیا کے کونے کونے میں تشیع بھی پھیل گئی. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں. بہرحال پروردگار ہمیں امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے اور خاص طور سے ہر امام کے حوالے سے حقیقت میں بالکل اسی طریقے سے امام کو امام ماننا چاہیے جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے بنایا. اللہ تعالی ہمیں امام علیہ السلام کا مطیع و فرما بردار قرار دے. بہت شکریہ قبلہ. ایک بار پھر میں آپ کا انتہائی ممنون و متشکر ہوں کہ آپ نے ہمیں شرف بخشا. خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. محترم ناظرین، جاتے جاتے ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کو آج کی اس مناسبت سے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی مناسبت سے ایک بار پھر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اور آپ تمام ناظرین کی دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ مومنین تک پہنچا کر اس کار خیر میں حصہ لیں. آپ کا میزبان سعید یاسین رضوی آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ. ماہ رمضان ہے، ضیافت نور ہے، لہن قرآن ہے، ضیافت نور ہے. بارگاہ خدا میں فقیر و غنی سب آج مہمان ہے، ضیافت نور